کبھی کبھی سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک ایک لمحہ ایسا آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہ ایک انتہائی دل دہلا دینے والا حادثہ تھا جس نے نہ صرف جنوبی کوریا بلکہ پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ جیجو ایئر کی پرواز 2216 جو بینکاک تھائی لینڈ سے موان بین الاقوامی ہوائی اڈے جنوبی کوریا کی جانب روانہ تھی، 29 دسمبر 2024 کو لینڈنگ کے دوران ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ السلام علیکم دوستو، میں نیم اشفاق علی۔ ناظرین، یہ ایک بوئنگ 800 737 طیارہ تھا جس میں 181 مسافر سوار تھے، جن میں سے 179 بدقسمتی سے جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 فلائٹ اٹینڈنٹ شدید زخمی حالت میں بچ گئے۔ یہ حادثہ جنوبی کوریا کی تاریخ کا سب سے خطرناک فضائی حادثہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ پرواز مقامی وقت کے مطابق صبح 8:15 پر بینکاک سواناپھوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ ہوئی تھی۔ موسم صاف تھا اور جہاز کی پرواز میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ مسافر مطمئن تھے اور بیشتر لوگ اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے بےتاب تھے۔ کچھ لوگوں کا تعلق دیگر ممالک سے تھا جو جنوبی کوریا کی سیر کے لیے جا رہے تھے۔ جہاز میں کچھ خاندان بھی موجود تھے جو چھٹیاں گزار کر واپس جا رہے تھے۔ جب جہاز موان بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب پہنچا تو سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن لینڈنگ سے چند لمحے قبل پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو اطلاع دی کہ جہاز کسی چیز سے ٹکرا گیا ہے۔ فوری طور پر کنٹرول ٹاور نے ہدایت جاری کی کہ اگر ضروری ہو تو دوبارہ پرواز گو اراؤنڈ کی جا سکتی ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں جہاز کی رفتار غیر متوازن ہو گئی۔ عینی شواہدین کا کہنا ہے کہ لینڈنگ کے دوران جہاز کے دونوں انجنوں سے غیر معمولی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر اچانک طیارہ رن وے پر قابو نہ رکھ سکا اور سیدھا آگے بڑھتے ہوئے ایک کنکریٹ کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ ٹکر کے ساتھ ہی زوردار دھماکہ ہوا اور جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ رن وے پر موجود ایمرجنسی عملہ فوری طور پر الرٹ ہوا۔ فائر بریگیڈ، ریسکیو ٹیمیں اور ایمبولینسیں چند ہی لمحوں میں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں، تاہم آگ اتنی شدید تھی کہ بیشتر مسافروں کو بچایا نہیں جا سکا۔ 2 فلائٹ اٹینڈنٹس جو پچھلے حصے میں موجود تھے زخمی مگر زندہ بچا لیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ حادثے سے پہلے ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا اور جہاز میں ہر طرف چیخو پکار مچ گئی۔ تحقیقات کے ابتدائی مراحل میں معلوم ہوا کہ حادثے کے ممکنہ وجوہات پرندوں سے ٹکراؤ، برڈ اسٹرائک ہو سکتا ہے۔ جب بلیک باکس کا تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو بتایا تھا کہ وہ پرندوں کے ایک جھنڈ سے ٹکرا گئے ہیں، جس کے بعد انجنوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ مزید تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ دونوں انجنوں میں بتے کے DNA کی موجودگی کی تصدیق ہو چکی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طیارے کو پرندوں سے نقصان پہنچا۔ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے، کیا موان ایئرپورٹ کے قریب پرندوں کے جھنڈ پہلے سے دیکھے گئے تھے اور کیا ایئرپورٹ انتظامیہ نے اس حوالے سے حفاظتی اقدامات کیے تھے یا نہیں؟ اس حادثے کے بعد ایویشن ماہرین نے رن وے کے آخر میں موجود کنکریٹ کی دیوار پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ بیشتر ماہرین کا کہنا ہے کہ عام طور پر رن وے کے اختتام پر حفاظتی زون ہوتا ہے تاکہ اگر جہاز بے قابو ہو جائے تو اسے روکنے کے لیے نرمی سے قابو پایا جا سکے۔ تاہم یہاں ایک سخت کنکریٹ کی دیوار موجود تھی جس نے حادثے کی شدت کو مزید بڑھا دیا۔ جنوبی کوریا کی حکومت نے فوری طور پر ایک اعلیٰ سطح تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی جو حادثے کی وجوہات کی تفصیلات کا جائزہ لے رہی ہے۔ امریکی نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے بھی اپنے ماہرین کی ایک ٹیم جنوبی کوریا کی طرف بھیجی ہے تاکہ وہ تکنیکی تحقیق میں معاونت کر سکیں۔ اس حادثے کے نتیجے میں بوئنگ کمپنی کے شیئرز میں تقریباً 5% کی کمی دیکھی گئی۔ جنوبی کوریا کی حکومت نے فوری طور پر تمام بوئنگ 800 737 طیاروں کی ہنگامی جانچ کا حکم دے دیا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس ماڈل میں کوئی تکنیکی خرابی موجود ہے یا نہیں۔ یہ حادثہ ہوا بازی کی صنعت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے۔ ایویشن انڈسٹری میں اب ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے، کیا فضائی سفر کے دوران پرندوں سے بچاؤ کے لیے مزید سخت اقدامات کیے جائیں؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹس کے آس پاس ایسے سسٹم نصب کیے جانے چاہیے جو پرندوں کو رن وے کے قریب آنے سے روک سکیں۔ یہ حادثہ نہ صرف ایک ٹیکنیکل ناکامی تھی بلکہ اس نے حفاظتی انتظامات کے حوالے سے کئی بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ کیا پرندوں سے ٹکرانے کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے؟ کیا رن وے کے اختتام پر کنکریٹ کی دیوار واقعہ ضروری تھی؟ اور سب سے اہم سوال، کیا یہ حادثہ روکا جا سکتا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات تلاش کرنا ضروری ہے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکے۔ جیجو ایئر کی فلائٹ 2216 حادثہ جنوبی کوریا کی فضائی تاریخ میں ہمیشہ ایک خوفناک یاد کے طور پر زندہ رہے گا، جو ہمیں بار بار سوچنے پر مجبور کرے گا کہ کیا ہم اپنی فضائی حدود کو واقعی محفوظ بنا رہے ہیں۔ یہ حادثہ ایک وارننگ ہے، ایک سوال چھوڑ گیا ہے، کیا ہم واقعی اپنی فضائی حدود کو محفوظ بنا رہے ہیں یا کسی اور تباہی کے انتظار میں ہیں؟ امید کرتا ہوں ناظرین ہماری یہ ویڈیو اپنے پیار بڑے لائک سے بھرپور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بڑے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔